ہمارے ساتھ ایک نیا لڑکا بھرتی ہو کر آیا تھا۔ اس سے نہ جانے کیوں اتنا شوق تھا فوج میں آنے کا۔ جنونی سا تھا، پاگل، اور خوبصورت اتنا تھا کہ لکھوں تو بھی نہ لکھ سکوں۔ اس کی شوق سی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی ٹپکتی تھی۔ اس کے سرخ گلابی ہونٹ، کیوٹ سی ناک، مسکرانے پہ ڈمپل، اس کی خوبصورتی کی خوشبو تھے۔ رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، لیکن کشش اس قدر تھی کہ جیسے کوئی جنت سے آیا فرشتہ ہو۔ پہلے ہی دن اس کے ساتھ جان پہچان ہوئی، گپ شپ لگائی۔ چونکہ اس میں میجر تھا، وہ کیپٹن تھا، کیپٹن دانش۔ تو میں نے کہا کیپٹن کل سے آپ چارج سنبھال لیں گے، آپ ابھی آرام کر لیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ بڑی روبدار آواز میں مجھے سلوٹ کیا، اوکے سر، سلام کیا اور چلا گیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سا کچھ تھا۔ دوسرے دن پریڈ گراؤنڈ میں سب سے تعارف کروایا گیا۔ اس کا اخلاق ایسا تھا کہ جیسے کسی بے جان کو بھی سانس سے بچ سکتا ہو، کسی دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا تھا۔ چارج سنبھالتے ہی اسے کیمپ کی کچھ ذمہ داریاں دی گئی۔ وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھاتا، دن گزرتے گئے۔ میں اس کے بہت قریب آتا گیا، مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی یونٹ کے سارے سپاہی بھی اسے دل سے پسند کرتے تھے اور اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ لیکن وہ کبھی کبھی بچوں جیسی شرارتیں بھی کیا کرتا تھا جو مجھے بہت بھاتی تھی۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ جان پہچان بڑھی اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی فیملی میں کون کون ہے؟ تو کہنے لگا سر ماں ہے اور 3 بہنیں ہیں، بابا جان 1 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا تم کو کیسے یہ فوج میں آنے کا شوق پیدا ہوا؟ کہنے لگا میری بہنوں کو شوق تھا کہ ان کا بھائی فوجی بنے، ورنہ میں تو اچھا بھلا ڈاکٹر بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر بھی چھٹی پہ آنے جانے لگے۔ وہ اکثر نور جہاں کا گانا سنتا تھا، اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے کی لبنی وچ بازار کوڑے۔ میں اسے کہتا تھا اتنا شوخ چنچل سا لڑکا اور یہ گانا سنتا ہے؟ کہتا تھا کبھی یہ گانا وقت آنے پہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ کبھی کبھی بہت عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا جو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ میری شادی تھی، اس کو انوائٹ کیا، اس کی ماں بہنیں سب شادی پہ آئے، بہت اپنائیت تھی، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ میں نے اس کی ماں جی سے کہا آنٹی جان آپ کیپٹن صاحب کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو اور اس کی بھی شادی کروا دو۔ شادی کی بات پہ شرما سا جاتا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے، ہم ساتھ ساتھ تھے۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی، نیا گھر لے لیا، اس نے چھوٹی ایک بہن کو میڈیکل میں داخلہ کروایا۔ ایک مکمل ذمہ دار سلجھا ہوا انسان تھا۔ پھر وقت بھی گزرتا گیا، اس سے زیادہ مجھے انتظار تھا جناب کی شادی کا۔ میں نے اسے بہت تنگ کرتا تھا، مذاق کرتا تھا کہ جناب کیپٹن صاحب اب آپ کے اوپر ایک اور آفیسر آنے والی ہے۔ بڑا شرمیلا سا تھا، گھر گیا، منگنی، شادی کے دن طے ہوئے، اس کے واپس آیا اور پوری یونٹ کو مٹھائی بانٹی، سب کے ساتھ اتنا گل مل چکا تھا کہ جیسے وہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ خیر جناب کی شادی کا وقت قریب آ پہنچا، چھٹی کی درخواست دی، چھٹی منظور ہوئی۔ تو ان دنوں بارڈر پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ میں بارڈر پہ تھا، وہ مجھے ملنے آیا، سلوٹ کیا اور کہنے لگا سر آج رات 9 بجے میں روانہ ہو رہا ہوں، آپ بھی پرسوں پہنچ جانا شادی پہ۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور زور سے جپھی لگائی اور کہا جوان فکر نہ کرو میں پہنچ جاؤں گا۔ باتیں ہو رہی تھی، میں اچانک سے مجھے وائرلیس پہ آواز آئی سر کچھ دشمن فوجیوں نے اچانک سے حملہ کر دیا۔ اور میں نے بھی پوزیشن سنبھالتے ہوئے دانش سے کہا دانش تم جاؤ جلدی سے۔ وہ رک گیا اور سر چلا جاتا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ ہے میری ڈیوٹی آف ہونے میں، ذرا کچھ نیکی میں بھی کما لوں۔ میں نے اسے کہا دانش تم جاؤ ہم دیکھ لیں گے، لیکن کہاں سننے والا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور پوزیشن لے لی۔ اتنے میں سے ایک دوسرا میسج آیا کہ تمام چھٹی جانے والے کی چھٹی روک دی گئی ہے، بارڈر پر حالات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ اور اتنے بھی میں دڑ دڑ گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی، دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ میں دانش اور ساتھ 4 سپاہی ہم پوزیشن لیے 2 گھنٹے تک لڑتے رہے، گولیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم کو اس مورچے سے دوسرے مورچے تک جانا تھا، کیسے بھی کیونکہ ہمارا اسلحہ دوسرے مورچے میں تھا۔ ہم 3 گھنٹے گزر گئے لڑتے لڑتے۔ میں نے وائرلیس پہ بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو بیک اپ دیا جائے۔ اور دانش کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو کہ ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے میں یہاں ان کا دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں دانش تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں دیکھتا ہوں، تم سب جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ خیر میں 4 سپاہیوں سے بولا میں اور دانش یہاں سنبھالتے ہیں، تم لوگ مورچے سے جاؤ، ہم پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے تو گولیوں کی بچھاڑ نے ان کو چھلنی کر دیا، جیسے دشمن کہیں بہت قریب آ پہنچا تھا۔ دانش ہمارے پاس اب گولیاں بہت کم ہیں اور وقت بھی۔ میں چلا کر بولا اگر وہ لوگ
रेड लाइन क्रॉस कर गए तो पास वाले गांव में बड़ी तबाही मच जाएगी। हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार वायरलेस पे बोलता रहा था कि बैकअप दिया जाए, और लेकिन हमारी टीम को पहुंचने में 15 मिनट लगने थे और वक्त भी हमारे पास सिर्फ 7-8 मिनट था। दानिश ने अचानक से मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, सर वक्त आ गया है कि आप इस वक्त वतन पर जान कुर्बान कर दें। मैंने कहा, दानिश पागल हो गए हो, हमने इनको रोक सकते हैं, इंतज़ार करो। लेकिन दानिश बोला, नहीं सर, अगर ना रोक सके तो गांव में आने वाली तबाही हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसने ग्रेनेड अपने जिस्म के साथ बांधा और बोला, मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे दुश्मन के हवाले ना छोड़ना, मेरी मैयत को इससे वापस लेकर अच्छा सा दफन करना। मैं इसकी बातों पे रो रहा था। मैं क्या करता, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करता कि, लेकिन फ़ौज के कुछ कानून थे और वो भी बज़िद था। वक्त भी कम था। मुझे वसीयत कर रहा था कि मेरी माँ को संभालना, मेरी बहन का कहना डॉक्टर बन जाऊँ तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना, मेरी माँ को कहना शादी के अरमान जो थे मुझे इसके लिए माफ़ कर दें, जन्नत में हुरों के साथ माँ का इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। अपना मोबाइल मुझे देकर कहने लगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैंने कहा था मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा, वो 10 बजे ना पहुँचने पे कॉल करेगी, बात कर लेना। ये कहकर अलविदा हुआ, मुझे ज़ोर से सीने से लगाया और नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। दुश्मन की तरफ चल दिया और हम फौजियों की ज़िंदगियाँ कुछ लम्हों की मेहमान होती हैं। हम कहाँ कब दुनिया छोड़ जाएं, एक लम्हा की खबर नहीं होती। वो मेरी आंखों के सामने जा रहा था और मैं चीख चीख कर रो रहा था। परसों इसकी शादी थी, बहनें, माँ, दुल्हन सब इंतज़ार में थे कि कैप्टन दानिश घर आ रहा है, और यहाँ खुदा कुछ और ही प्लान कर चुका था। वो देखते ही देखते इनके पास पहुंचकर ज़ोरदार धमाका हुआ और दुश्मन को जहन्नम वासिल कर दिया। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और इधर वो शहीद हुआ और उधर उसकी माँ का फ़ोन आया। यहाँ रिंगटोन लगी हुई थी, ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, ए दीन मेरे दाता दी, ना एवें टकरा मार कुड़े। मेरा ज़बर टूटा, मैं चीख चीख कर रोने लगा। एक हसीन फरिश्ता मुल्क पे कुर्बान हो गया। मैंने सलूट किया। इतने में टीम पहुंच चुकी थी, दुश्मन भी कुछ भाग चुके थे। मिशन कामयाब रहा। हम फौजी पराए होते हैं जनाब, हमसे नफ़रत न किया करो, क्या पता किस गली में हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। कैप्टन दानिश जैसे नौजवान अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर मौत को चूम लेते हैं। खुदा नसीब वालों को यह दर्जा देता है। खुदा हाफिज़।